یہ بتائیے گا کہ ایک مومن اور مسلمان کی جو تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ نے کویشچن کیا ہے کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، اس کے لیے میں آپ کو بڑی خوبصورت ایک بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے بالکل یہ مضمون واضح کر دیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اب اس کی آپ شرح میں یا اس کی تفسیر میں کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، چاہے امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، ابن ابی حاتم کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، یا ابن کثیر کو پڑھ لیں، یا علامہ علوسی کو پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں یا مولانا مدودی ہوں، ہر ایک نے لکھا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر لیا، ملائکہ پر بھی ایمان لے آئے، آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، اور وہ مسلمان ہو گئے. نمازیں بھی شروع کر لی، روزے بھی شروع کر لیے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم الحمدللہ مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا ان کو، اللہ نے یہ آیت مجیدہ اتاری ہے اور فرمایا کہ اے حبیب مکرم، یہ دیہاتی لوگ، یہ عرابی لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن بن گئے. ان سے کہہ دیں، ان کو روک دیں تو ہم ابھی مومن نہیں ہوئے، بلکہ ابھی تو مسلمان ہوئے ہو. بولا کیوں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، تیرے نبی کی اطاعت میں بھی ہیں، تجھے بھی ایک مان رہے ہیں، تیرے فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں، آسمانی کتب کو بھی مان رہے ہیں، آخرت کو بھی مان رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ مومن نہیں ہوئے. جو سارا کچھ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہوئے. اللہ نے ایک جملہ کہا، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. ایک معنی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ظاہر کا نام ہے، اور ایمان دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے. اگر تو ایمان بھی ظاہر کا نام ہوتا تو ظاہر میں تو انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، سارا کچھ تھا، زہد ورا تقویٰ طہارت یکزا بیداری قیام رکوع سجود، ظاہر تو انہوں نے اسی طرح کر لیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر سے تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پتہ چلا ایمان تو پھر دل میں داخل ہوتا ہے. تو کیا نمازیں دلوں میں داخل نہیں ہوئی تھی؟ روزے دلوں میں داخل بھی نہیں، حج اور عمرے نہیں داخل ہوئے تھے؟ اسی کے ذیل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیتا ہوں آپ کو، جس کو امام بہقی نے لیا ہے، اس کو امام طبرانی نے لیا ہے، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لیا ہے. اس کے علاوہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ امام ترمذی نے بھی اس کو لیا ہے. بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ روک رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، صاحب ایمان نہیں، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دل میں داخل ہوگی تو بندہ مومن بنے گا؟ اب اسی کے جواب میں اس کو عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے، معاذ بن جبل نے بھی روایت کیا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی اس کو روایت کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جملہ سنیں، لا يدخل قلب رجل ایمان، نہیں داخل ہو سکتا، لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم، یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین. آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تب تک کسی بھی شخص زید بکر، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں آ جاتی. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک صاحب فرمایا بالعموم، یعنی ایبسلوٹ کہہ دیا. اور اگر اس کو خاص کرنا پڑا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، جس کو بے شمار صحابہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر سے، بلکہ مولا علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، جو صحیح مسلم میں روایت ہے اور حدیث صحیح ہے، متواترہ بھی ہے. آپ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح ہم سارے صحابہ حضور علیہ السلام کی میت اور سنگت میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا صحن تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور جلوہ افروز ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعال یا علی بن ابی طالب. ممبر کے اوپر حضور علیہ السلام، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے پاس ممبر کے اوپر کھڑا کیا. سبحان اللہ، یہ شرف مولا علی علیہ السلام کو اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو ہی حاصل ہے کہ کبھی آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ ممبر کے اوپر مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں، کہیں آقا علیہ السلام جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پشتے دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں، کہیں صحن کعبہ میں مولا علی علیہ السلام پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں، کہیں غدیر کے مقام پہ ہسٹری کے سب سے بلند ممبر کے اوپر
دونوں بھائی کھڑے نظر آتے ہیں. یہ شرف صرف ان کے پاس ہے. اب مولا علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا, ہاتھ پکڑ کے چہرہ صحابہ کی طرف کیا. اب مولا خود روایت کرتے ہیں, مولا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لحد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, رواہ مسلم. مولا علی علیہ السلام روایت کرتے اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کیے, میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا, علی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت کرے گا نہیں, اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض رکھے گا نہیں. یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے ملک صاحب, یہ بالکل حدیث صحیح بھی ہے. اس کے علاوہ ترمذی میں امام احمد بن حنبل نے بے شمار طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ معیار دے دیا کہ جب تک دل میں میری اہل بیت طہار کی حب, اس سے عباس بن عبد المطلب سے بھی روایت ہے, بے شمار طریق کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے. تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ اللہ کو تو ایک مان رہا ہے, حضور کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے, باقی سارے معاملات نمازیں روزے حج زکوٰۃ ہیں, اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے, ملائکہ پہ بھی ایمان ہے, آخرت پہ بھی ایمان ہے, تقدیر پہ بھی ہے, ساری وہ شرائط پوری کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مومن کا ٹائٹل استعمال نہیں کیا.